اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 1 میں آگے بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے احسانات کا ذکر کیا اور ان کو کہا کہ یہ ابھی نئی کتاب آ گئی ہے قرآن مجید، تو اس کو مانو، سچ بولا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھے عمل کیا کرو، اور اگر نماز مشکل لگے تو موت کو یاد کیا کرو۔ یہ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا، اور یہ کیونکہ ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ اسی طرح پھر 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کو جو ہے نا، تمہارے اوپر میں نے احسان کیا بنی اسرائیل کے اوپر، قیامت آئے گی، قیامت سے کوئی بچ نہیں سکتا، تمہیں فرعون سے نجات دی، اور پھر موسیٰ جو ہے نا وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، تم لوگوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا، پھر تم لوگوں کو معاف فرمایا، اور موسیٰ کے کہنے پر میں نے تمہیں معافی دی۔ پھر تمہارے کوئی لوگ ساتھ گئے حضرت موسیٰ کے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھا۔ پھر بجلی ادھر سے گری پہاڑ کے اوپر، تو وہ سارے سڑ کے کوئلہ ہو گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ ہماری قوم کے سردار ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کو زندگی دے دے۔ ان کو پھر ادھر زندہ کیا گیا، زندہ کر کے واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوے کا ذکر کیا کہ تمہارے اوپر میں نے من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ جو ہے نا وہ کھانے پینے والی چیزیں تھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر بتایا کہ موسیٰ کے آسے سے جو ہے نا 12 چشمے جاری ہوئے، تمہارے 12 خاندانوں کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ تمہارے لیے تیار ہو گیا۔ پھر تمہوں نے من و سلوہ کی جگہ پہ کہا کہ جی نہیں، اے موسیٰ دعا کر کے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ساگ دے، ککڑی دے، گیہوں دے، پیاز اور مسور کی دال اور یہ چیزیں دے، ادنا چیزیں مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے غصے سے جو ہے نا ذلت اور محتاجی ڈالی تمہارے اوپر۔ پھر آگے کہا کہ جو ہے نا اسلام لانے اور عمل صالح سے جو ہے نا بے خوفی کا انعام، کہ جو بندہ اسلام پہ عمل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے۔ پھر آگے ذکر فرمایا کہ قوم موسیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ پہاڑ پورا آیا، جیسے ہوا میں بادل کی طرح اوپر آ کے ٹھہرا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ پہاڑ جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو گیا اور ان کے اوپر نہیں گرا۔ پھر قوم کو بتایا گیا کہ ہفتے کے روز تم لوگ مچھلیاں نہ پکڑا کرو، باقی دنوں میں پکڑا کرو۔ تو جب انہوں نے وہ کیا کرتے کہ ہفتے والے دن جا کے نا، تو وہ مچھلیوں کے لیے علیحدہ سے چھوٹے چھوٹے سے تالاب بنائے ہوتے تھے۔ ہفتے والے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، گھیر کے اپنے اپنے تالابوں میں ان کو کر دیتے تھے اور پھر جا کے پکڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو بندر بنایا۔ رات کو وہ سوئے تو صبح اٹھے تو وہ بندر بنے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے گائے ذبح کرنے کا جو ہے نا وہ ان کو حکم دیا کہ جی گائے ذبح کرو۔ ایک وہ گائے کس طرح کی ہو؟ درمیانی عمر کی ہو، زرد رنگ کی ہو، زمین میں کام کرنے والی نہ ہو۔ انہوں نے بہت سوال کیے، کتنی بڑی ہو، کس رنگ کی ہو، کیسے جو ہے نا وہ جو ہے نا درمیانے قد کی ہو، چھوٹا ہو، چھوٹی ہو، زیادہ بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو بتائی۔ جب پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی گائے کا ایک ٹکڑا اس کو لگاؤ۔ انہوں نے گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا پکڑ کے لگایا تو وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور قاتل کا پتہ چل گیا، وہ پھر فوت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ میرا جو کلام ہے، اس سے تو پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر پتھروں کی جو ہے نا خصوصیت بیان کی کہ پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ حالات سے آگاہ کیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ کتاب کو بدلتے ہیں، یہ دھوکے سے تمہیں مسلمان بن کے دکھاتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ کوئی آدمی جو بے عمل آدمی اپنے خیال سے اگر بات کرتا ہے، یا وہ پیسے کمانے کے لیے آیات کو بیچتا ہے، تو یہ اسی کے اوپر عذاب ہوگا۔ آگ میں بنی اسرائیل کہتے تھے ہم چند دن رہ کے تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ نکل جائیں گے آگ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہ پکا دوزخ مل جائے گا۔ تو ایسے ہی جو ہے نا یہ اپنے
اس طرح سے نہ سوچا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے حقوق العباد پورے کرو۔ آج بھی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، پہلے حقوق العباد پورے کرو، پھر جب تم لوگ جو ہے نا پھر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے جی، تو پھر قبول ہوگی تمہاری بندگی۔ یہ ایسے ہی ترتیب اس کی قیامت تک یہی ترتیب ہے کہ جب بندہ حقوق العباد پورے کرتا ہے تو پھر اس کی نیکی حقوق اللہ پھر پورے ہوتے ہیں، نماز زکوٰۃ پھر قبول ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ خون خرابہ کرتے ہو، لوگوں کو وطن سے نکالتے ہو، ٹھیک ہے جی، تو یہ کام اس طرح کہ تم لوگ چھوڑ دو ورنہ دنیا اور آخرت میں رسوائی ہوگی۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔